اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ روزوں کی فرضیت کے اندر جو حکمت ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تاکہ تمہیں خشیت الہی کی دولت میسر آ جائے۔ اب روزے کا اگر ہم فلسفہ دیکھیں اور ایک نتیجے کے اندر روزے کے مقاصد کو بیان کریں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور متقی بن جائیں، ہمیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، اور ان روزوں کے ذریعے سے ہماری آزمائش وہ کس طرح فرماتا ہے کہ اپنی حلال کردہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کی ہوئی ہے، یعنی یہی کھانا اور یہی پینا اور دیگر حقوق زوجیت کی ادائیگی اور دیگر معاملات جو ہیں، یہ سب ہمارے لیے عام اوقات میں حلال ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ میرے بندے روزے کی وجہ سے کیا میری حلال کردہ چیزوں سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے۔ حرام کردہ چیزیں نہیں بیان ہوئی، حلال کردہ چیزوں سے روکا گیا روزے کے ذریعے سے۔ تو حرام کردہ چیزیں تو ہر حالت میں منع ہے نا، ان کی تو اجازت ہے ہی نہیں، وہ تو حرام کر دی گئی، لیکن روزے کے ذریعے سے اللہ اپنی حلال کردہ چیزوں سے ہمیں روک کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کیا میری رضا کے لیے میری حلال کردہ چیزوں سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے۔ اب دیکھیے کہ روزے کا مقصد حلال چیزوں سے روک کے بندے کی آزمائش کرنا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ کتنی بد نصیبی کی بات ہو کہ بندے نے روزہ تو رکھا ہوا ہو اور حلال چیزوں سے تو وہ اپنے آپ کو روک رہا ہو، لیکن جو چیزیں عام حالات میں بھی بندے کے اوپر حرام تھی، روزہ رکھ کے بھی بندہ ان حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے میں مصروف ہو، تو بتائیے پھر اس کے حرام سے اور حلال سے رکنے میں کیا فائدہ ہوگا۔ آزمائش تو یوں ہو رہی ہے نا کہ حلال کردہ چیزوں سے بھی روکا جا رہا ہے، اور بندہ حلال کردہ چیزوں سے تو رک جائے، لیکن جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بھی نہ روکے، تو پھر بتائیے ایسے بندے کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں روزے سے بھی صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حصہ روزے کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز جو ہے بڑی ہی قابل توجہ ہے، جس کے اوپر ہم غور و خوض نہیں کرتے ہیں کہ اب دیکھیے روزہ بندے نے رکھ لیا، کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، جماع سے رک گیا، یہ تین مین چیزیں ہیں، ان سے رک گیا، اللہ کی رضا کے لیے رک گیا، یہ چیزیں حلال تھیں اس کے باوجود رک گیا، لیکن اب دیکھیے نماز کو ترک کرنا حرام تھا، اس سے بندہ باز نہیں ہے، روزہ رکھ کے بھی نماز نہ پڑھی تو کتنا بڑا جرم ہو گیا۔
کہ وہ عبادت جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں تھی اسے ہی ترک کر دی. پھر غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، ناپ تول میں کمی ہو گئی، غلط بیانی ہو گئی اور چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو گئی. یہ ساری چیزیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام نہیں کی ہوئی ہے؟ بولیے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. تو جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں روک رہا اور اپنے اندر حقیقی تبدیلی نہیں لا رہا، جو تبدیلی ہمارا رب ہمارے اندر چاہتا ہے کہ وہ روزے کی وجہ سے آئے، اور بندہ ایک کام کرنے کے بعد بھی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کام میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے بندہ اپنے مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچ پایا. آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے، ہزاروں کام ایسے ہیں کہ بندہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور جب کام وہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ چیک کرتا ہے کہ میرا کام ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. اب وہ سارے کام اس نے پراپر کیے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ چیک کرتا ہے تو وہ پاس نہیں ہوتا. پھر وہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے کہ یار میرے کام کے اندر کہاں کس جگہ پہ آگے کوئی نقص آیا ہے جس کی وجہ سے میں کامیابی کو نہیں پا سکا، جس کی وجہ سے میرا یہ کام ٹھیک نہیں ہو سکا. مثال کے طور پر اسے مزید سمجھانے کے لیے اگر فرض کیجئے کہ کسی کی گاڑی ہے، وہ خراب ہو گئی چلتے چلتے، وہ مکینک کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کے اس نے کہا جی میری گاڑی چلتے چلتے خراب ہو گئی ہے، ذرا چیک کریں اسے کیا مسئلہ ہے. اب مکینک جو ہے وہ پورا ٹائم لگا کے اسے چیک کرتا ہے، اسے ریپیئر کرتا ہے. ریپیئر کرنے کے بعد جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نقص میں نے نکال دیا ہے تو اس کے بعد وہ اسے چیک کرتا ہے. لیکن چیک کرتے وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو نقص تھا، اس کے اندر نقص تھا، وہ تو ابھی تک نہیں نکلا اور گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی. تو پھر وہ سوچ و بچار میں پڑ جاتا ہے کہ یار مجھ سے کہاں سے غلطی ہو گئی، کون سا ایسا کام تھا جو میں نہیں کر سکا جس کی وجہ سے میں مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچ سکا اور میرا نتیجہ جو ہے وہ صحیح نہیں نکل سکا. اسی طریقے سے ہمیں اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہماری زندگی میں چینجنگ نہیں آتی اور ہم متقی نہیں بن پاتے، تقویٰ کی دولت حاصل نہیں کر پاتے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل کے اندر جو کہ اتنا بابرکت عمل ہے، جو کہ اتنی عظمت اور شان والا عمل ہے، کون سی ایسی کمی رہ جاتی ہے کہ جس کے رہنے کی وجہ سے ہم مطلوبہ ہدف تک یعنی تقویٰ تک نہیں پہنچ پاتے اور ہماری زندگی میں وہ چینجنگ نہیں آتی جس کے لیے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور ایک سازگار ماحول بنایا اور نیکی کو آسان کر دیا اور نیکی میں برکت ڈال دی اور برائی کو مشکل بھی کر دیا اور برائی کے اسباب جو تھے انہیں بھی ختم فرما دیا. دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل ہے کہ شیطان ہمیں نیکی سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے آغاز میں ہی شیطان کو پابند سلاسل فرما دیتا ہے، اسے جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیوں کے اندر باندھ دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے بندوں پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، ماحول بنا دیا، ایک سازگار ماحول تمہاری نیکی کے لیے کہ تم نیکی کر سکو. پھر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کی کشش نہ ہو کسی بندے کو کہ وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے، اور بدلے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. کتنا ایک مطلب ہے، دیکھیے سازگار ماحول، ایک پیارا اور خوبصورت ماحول بنا دیا جاتا ہے تاکہ میرے بندے روزہ رکھیں اور میری بخشش حاصل کریں. میرے بندے روزہ رکھیں اور اپنی بکھری ہوئی زندگی کے اندر چینج لے کر آئیں. لیکن اس کے باوجود کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے دوسرے غلط کاموں سے باز بھی اپنے آپ کو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل کے اندر کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور ہمیں حقیقی مطلوبہ جو ہدف ہے اسے حاصل نہیں کرنے دے رہی.
اور اسی بات کی طرف ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمان کے اندر ارشاد فرمایا کہ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر مبارک کے اوپر تشریف لا رہے تھے، 3 سٹیپ کے اوپر آپ نے قدم مبارک رکھا اور ہر سٹیپ پر آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے یہ خلاف معمول بات دیکھی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمیں یہ تو فرمائیے کہ پہلے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا اس طرح آمین کہتے ہوئے بار بار، آج کیا وجہ تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وجہ بیان کرتے ہوئے ان میں سے ایک وجہ بیان کی، فرمایا یعنی وجہ تو تینوں بیان کی لیکن ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب میں سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھ رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں بیان کی اور ان میں سے ایک فرمایا کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کا عظمتوں، شانوں، رفعتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ پایا اور پھر اس مہینے میں اپنے رب کی عبادت کر کے، زہد و تقوی اختیار کر کے، ورع و پرہیزگاری اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا نہ لیا، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے، ایسا بندہ۔ جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی اور حضور علیہ السلام نے جبریل امین کی دعا پر کیا کہا؟ آمین، کہ اے جبریل واقعی جو تو نے بات کی ہے کہ رمضان المبارک کی عظمتیں اور شانیں بھی جس بندے کو مطلب ہے چینجنگ کی طرف نہ لا سکی ہوں اور جس بندے کو اس مہینے میں بھی بخشش نصیب نہ ہو تو پھر اس بندے کی بد نصیبی ہے، اسے مطلب ہے پھر یہی ملنا چاہیے جو آپ اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور حضرت یہ چینجنگ کیسے آئے گی؟ یہ چینجنگ کیسے آئے گی؟ اس کا طریقہ کار بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سعد اتق اللہ حیث شئت، کہ اے سعد تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہ، جہاں کہیں بھی ہو، تو خلوت یعنی تنہائی میں ہو یا جلوت یعنی لوگوں کے اندر ہو، تو اپنے گھر کے اندر ہو یا مسجد کے اندر ہو یا بازار کے اندر ہو یا ہجوم کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ایک چیز تیرے اندر سے کبھی غائب نہیں ہونی چاہیے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر جب تک تیرے دل کے اندر رہے گا، ظاہر ہے اللہ سے ڈرتا رہے گا تو کسی بھی گناہ اور برائی کی طرف تیرا دل اور دماغ نہیں جائے گا۔ پہلی چیز فرمایا اتق اللہ حیث شئت، کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین کا ڈر جو ہے وہ تمہارے دل سے نکلنا نہیں چاہیے، ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کسی بھی حالت میں ہو۔ دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ يَمْحُوهَا، فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ پھر بھی چلتے چلتے کہیں پہ بھی کسی بھی حالت میں تجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو تیرا کام ہے کہ اس بدی کے بعد، اس گناہ کے بعد، اس غلطی کے بعد اور اس خطا کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لے۔ کیا کر لے؟ نیکی کر لینا۔ کبھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے بعد کیا کرنا؟ نیکی کر لینا۔ اس نیکی کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ اس نیکی کے صدقے سے تیرے اس گناہ کو فوراً معاف فرما دے گا۔ جو گناہ آیا تھا، جو تیرے مطلوبہ مقصود سے تمہیں پیچھے کر رہا تھا، جب تو گناہ کے بعد نیکی کرے گا تو تیرا گناہ دھل جائے گا، تیرا گناہ دھل جائے گا اور تیرا عمل جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا اور تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا ویسے ہی۔ اور اس کے اوپر بے شمار دلیلیں ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات،
یہ تو خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بڑی حجت کیا ہو سکتی؟ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کہیں پہ بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے بعد فوراً کیا کرنا؟ بولیے، نیکی کر لینا۔ وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو دھو ڈالے گی، اسے ختم کر دے گی، مٹا دے گی۔ تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، فرمایا کہ ایسا کرنا خالق الناس بخلق حسن یا بحسن الخلق، جب بھی اللہ کی مخلوق سے ملے تو ان سے حسن سلوک کرنا، حسن اخلاق کے ساتھ ملنا، یعنی اپنے خلق کو اچھا رکھنا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں میزان عدل کے اندر وہ نیکی جو سب نیکیوں پر بھاری ہوگی اور جس کی وجہ سے اس کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، فرمایا سب سے زیادہ عظمت والی نیکی حسن سلوک اور حسن خلق ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو جو نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ حسن خلق یعنی اللہ کی مخلوق سے اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ نیکی ایسی ہے جو سب نیکیوں کے اوپر بھاری ہوگی قیامت والے دن جب میزان عدل میں ہمارے اعمال تولے جائیں۔ اب ذرا آپ دیکھیے، یہ تین باتیں جس بندے کے اندر ہوں، عام حالت کے اندر بھی وہ بندہ اپنے مطلوب و مقصود سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو جو بندہ روزے کی حالت میں ان تین چیزوں کو اپنائے گا، خدا جانتا ہے کہ وہ روزے کے مقصود کو انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گا۔ اور تینوں چیزوں کی پہلی چیز تقویٰ ہے، اور روزہ وہ واحد عبادت ہے جو ہمارے اندر تقوی کی نشو و نما کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے، کیوں؟ تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں۔ اور روزہ رکھنے کے باوجود اگر ہم متقی نہیں بن رہے ہیں اور مطلوبہ نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں تو پھر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس پاک عمل میں کون سی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور کون سی ایسی غلطی اور خطا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پھر بھی تقویٰ نصیب نہیں ہو رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔